براہ راست آپ کو کراچی لیے چلیں گے۔ سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ اگر ماں کے سامنے اس کا بیٹا یا جوان شوہر چلا جائے تو اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بیٹے سے زیادہ کئی 100 گنا زیادہ پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے، اور اچانک کوئی چلا جائے تو اس کا درد۔ لیکن ایک وہ ماں جو اپنے بچے کو تیار ہی اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کر رہی ہو، اور یہ جانتی ہو کہ ایک دن میرا بیٹا سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے سبز ہلالی پرچم میں لپٹا ہوا میرے گھر آئے گا، اس کی لاش آئے گی، اس کا جنازہ آئے گا، تو خدا کی قسم مجھے اس تکلیف کا احساس اب ہو رہا ہے کہ وہ مائیں جو اپنے جوان سال بیٹوں کو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے سکون کے لیے، آپ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے یہ مائیں اپنے جوان بچوں کو بھیجتی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ کسی نہ کسی دن شہید ہو کر گھر آئے۔ تو آفرین ہے اس ماں پہ جو اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو اس ملک کی حفاظت کے لیے بھیجتی ہیں، اور آج 1 سال بعد اگر ہم مارکہ حق کا جشن منا رہے ہیں تو اس میں ان ماؤں کی دعائیں اور ان ماؤں کے لگتے جگر کے خون شامل ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور میں ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جو ان ماؤں کی قربانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ مذاق نہیں ہے۔ یہ ان ماؤں سے پوچھو جو اپنے بچے اس ملک کی حفاظت کے لیے شہید کرواتے ہیں۔ اور آج میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کراچی میں مارکہ حق کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سابق گورنر اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، جو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ آسٹریلیا نے بھی کالعدم بی ایل اے کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے فیصلہ کالعدم بی ایل اے کی جانب سے پاکستان میں دہشت گرد حملوں پہ کیا گیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیصلے کے بعد آسٹریلیا میں کالعدم بی ایل اے کے اثاثے منجمد ہوں گے۔ تنظیم سے وابستہ کسی بھی فرد کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ آسٹریلوی حکام کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آسٹریلیا نے کالعدم بی ایل اے کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے فیصلہ کالعدم بی ایل اے کی جانب سے پاکستان میں دہشت گرد حملوں پر کیا گیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے ایسا اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے۔ آپریشن بنیانو مرصوص کے دوران جب پاکستان نے بھارت کی درگت بنائی تو گودی میڈیا نے اپنے عوام کو گمراہی کے اندھے کنویں میں دھکیل دیا۔ ایسے جھوٹ بولے کہ بھارتی شہری بھی چلا اٹھے۔ پاک بھارت جنگ میں گودی میڈیا کی رپورٹنگ کو سال کی سب سے بری، گھٹیا اور فیک نیوز قرار دیا۔ بدترین اینکر کا ایوارڈ کس نے جیتا اور سب سے زیادہ فیک نیوز پھیلانے والا نیوز چینل کون سا رہا، اس پر بات کرنے کے لیے تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب مجھے جوائن کر چکے۔ عبداللہ صاحب بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کہیے گا آپریشن بنیانو مرصوص کے دوران بھارتی میڈیا نے جس طرح کی وار مانیٹرنگ کی، اس نے دونوں ممالک کے عوام میں جنگ کو بھڑکانے اور حقائق کو مسخ کرنے میں آپ کی نظر میں کتنا کردار ادا کیا؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، دنیا نے بھی دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا خاموش رہی۔ اس میں یقیناً جو گودی میڈیا کا کردار تھا وہ انتہائی منفی، انتہائی گھناؤنا تھا۔ نہ صرف اس نے اس خطے کے عوام کے لیے مصیبت بنا دی جو کہ تقریباً 3 ارب لوگ ہیں، بلکہ اس نے بھارت کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بن گیا اپنے پیسوں کے چکر میں، اپنے نوٹ کمانے کے چکر میں۔ اور یہ ایسا صرف ہم نہیں کہتے، بلکہ یہ جو جنرل الیکشن ہوئے تھے 2024 کے اندر،
उसके अंदर भी सूरत हाल यही बनी थी कि जो इंडिया, जो कि एक अलायंस बना था, आपको पता है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो था, जिसमें 28 पार्टियां शामिल थीं, उन्होंने 14 जर्नलिस्ट को बाकायदा नाम करके उनको कहा था कि जी हम इनका बॉयकॉट कर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब इन तमाम लोगों ने पहलगाम के अंदर भी ये किरदार अदा किया और वहाँ एबीसी न्यूज के खिलाफ, बाकायदा वहाँ एबीएन न्यूज के खिलाफ नारे लग गए लाल चौक श्रीनगर के अंदर, और लोगों ने कहा कि ये तो झूठ फैला रहे हैं, ये तो सिर्फ हमें जंग की तरफ धकेल रहे हैं, जिसके अंदर अर्नब गोस्वामी जैसा आदमी था, इसी तरह नविका कुमार हैं, सुशांत सिन्हा हैं, और सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी और दीगर, ये तकरीबन 14 जर्नलिस्ट हैं जिनका 28 पार्टियों के अलायंस इंडिया ने बाकायदा बायकॉट किया। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि इंडिया के अंदर भी ये महसूस होने लगा है कि ये तो लोग बड़े जालिम हैं, ये तो अपने पैसे बनाने के चक्कर के अंदर, जिसके अंदर CNN, वो इंडिया 18 है चैनल, इसी तरीके से टाइम्स नाउ है, इसी तरह अब तक है, और दीगर बहुत सारे चैनल जो वहां बैठे हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं और वो भड़काते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रेटिंग लेनी होती है, उन्होंने पैसा लेना होता है। उसकी बुनियाद के ऊपर जो रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज है और इसी तरह से दीगर जो टाटा और बिरला ग्रुप्स हैं, वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट बिके, और फिर वो दरमियान में इश्तेहार देते हैं, और जब वो इश्तेहार देते हैं तो जाहिर है उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल होते हैं। यानी कि एक जंग को आपने कमर्शियल एक्टिविटी के साथ जोड़ दिया, जो कि इंसानियत के भी असूल के खिलाफ है, कानून और कायदे के भी खिलाफ है, अखलाकियात से भी गिरा हुआ अमल है। तो ये तो मीडिया जो है, ये तो अपने लिए ही मेरे ख्याल में एक नासूर बन चुका है। भारत को मेरे ख्याल में किसी और की दुश्मनी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, और यहीं से हम सीरियसनेस का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो ये भी फरमाएगा कि जब खुद भारतीय शहरी अपने बड़े एंकर्स और चैनल्स को बदतरीन और दगाबाज के अलकाबात से नवाज रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब मीडिया ट्रायल और प्रोपेगेंडा अपनी तासीर खो रहा है? आप इस अवामी रद्द-ए-अमल को भारतीय मीडिया के मुस्तकबिल और उसकी साख के हवाले से किस तरह देखते हैं? देखिए, जब से ये गोदी मीडिया आया, इसके बाद से फिर जो यूट्यूब के जो चैनल थे, जिसके अंदर वो न्यूज लॉन्ड्री और ध्रुव राठी और इस किस्म के जो यूट्यूबर्स थे, जिसके अंदर रवेश कुमार वगैरह, इन लोगों ने पजीराई पाना शुरू कर दी, क्योंकि लोग तो देखे ना सच की खोज में थे। वो या पाकिस्तानी चैनल देखते थे, पाकिस्तानी चैनल इन्होंने बंद कर दिए। इसी वजह से ध्रुव राठी वगैरह को आप देखें तो उनके फॉलोइंग जो है वो एक कंपेटिटर के तौर पर सामने आ गए। जब इन्होंने बंदरगाहों के ऊपर, ये मजाक बन गया, ये तमस्खर बन के रह गया। ये जो देखे ना, मसला ये है कि जो इन्होंने लाहौर में कब्जा कर लिया था, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया था, कराची को इन्होंने उड़ा दिया था। यानी कि आप और मैं तो वैसे भी अभी रूहों के तौर पर ही बात कर रहे हैं, असल में तो हम खत्म हो चुके हैं। हमारे तो बच्चे हमसे जो है वो शिकवा शिकायत करते हैं कि आपने हमें जो है वो लाहौर में कभी बंदरगाह नहीं दिखाई। अभी क्या उनको बताया कि वहां तो रावी दरिया है, वो उसके अलावा तो और कौन सी बंदरगाह आप दिखा दें। तो ये आप इससे अंदाजा कर लें कि ये कितना ज्यादा झूठ फैलाते हैं। ठीक है अब्दुल्ला साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, साहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले ईरान अमेरिका तनाज़े की बात की जाए तो ईरान से आज अमेरिकी तजवीज़ पर जवाब मिलने की तवक्को है। उम्मीद है ये हमें संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ ले जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की इटली में मीडिया से गुफ्तगू, कहा गुज़िश्ता रात जो हुआ वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से अलग है। ईरान ने फायरिंग की जिसका हमने जवाब दिया, ये एक दिफाई कार्रवाई थी। हिज़्बुल्लाह के हवाले से तेहरान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। Expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well, so that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. I mean, that's separate and distinct from Operation Epic Fury. The normalizing of their controlling of international waterways is both illegal and it's just something that's unacceptable. We want the relations between Israel and Lebanon, its legitimate government, to be very strong. The impediment to that is Hezbollah. We're not going to negotiate with Iran over Hezbollah.
آپ نے ہرمز میں مختصر کشیدگی کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی نیوی نے ایرانی آئل ٹینکر پر حملہ کیا تو ایران نے میزائلز اور ڈرون سے جوابی کارروائی کی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق جوابی کارروائی میں آبنۂ ہرمز اور چابہار بندرگاہ کے قریب امریکی فوجی جہازوں پر حملے کیے گئے، جس سے انہیں شدید نقصان پہنچا۔ سینٹ کام نے بندر عباس اور قشم کی بندرگاہوں پر بمباری کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکی افواج نے ایران کی جانب سے بلا اشتعال حملے کا ذاتی دفاع میں جواب دیا۔ بیان کے مطابق ایرانی افواج نے میزائلز، ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں سے امریکی بحری جہازوں پر حملہ کیا، تاہم امریکی بحریہ کا کوئی اثاثہ نشانہ نہیں بنا۔ ایران نے ایک اور آئل ٹینکر کو خلیج فارس سے تحویل میں لے لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اوشن کوئے نامی ٹینکر ایرانی تیل کی برآمدات میں رکاوٹ ڈال رہا تھا اور ایرانی فورسز کی متعدد وارننگز کو نظر انداز کیا۔ پاسداران انقلاب کے اہلکار کشتیوں کی مدد سے ٹینکر پر چڑھ گئے اور ایرانی پرچم لہرا دیا۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے کہ 2 آئل ٹینکرز امریکی ناکہ بندی توڑ کر ایران پہنچ گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی آبنۂ ہرمز میں امریکی کارروائی کی شدید مذمت۔ سوشل میڈیا پر بیان میں عباس اراغچی نے کہا کہ جب بھی سفارتی حل کا موقع آتا ہے، امریکہ غیر ضروری فوجی مہم جوئی کا راستہ اپناتا ہے۔ چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، ایرانی عوام دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ میزائلز کے ذخائر سے متعلق امریکی میڈیا رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے عباس اراغچی نے کہا کہ ہمارے میزائلز کا ذخیرہ 28 فروری کے مقابلے میں 75% نہیں بلکہ 120% ہے۔ شیر کے دانت دکھائی دے تو یہ سمجھنا وہ مسکرا رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے عربی کا شعر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا ہے تو سماجی رابطے کی ویب سائٹ کا سہارا لیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ شیر کے دانت دکھائی دے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے عربی کا شعر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کا استعمال کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ شیر کے دانت دکھائی دیں تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات پر میزائلز اور ڈرون حملے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران سے 2 بیلسٹک میزائلز اور 3 ڈرونز داغے گئے۔ حملے میں 3 شہری زخمی ہو گئے ہیں تو تازہ ترین خبر ہے کہ متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران سے 2 بیلسٹک میزائل اور 3 ڈرونز داغے گئے ہیں۔ اس حملے کے نتیجے میں 3 شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی ٹارگٹ ڈیپوٹیشن کی خبریں مسترد کر دی ہیں۔ وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق سوشل میڈیا پر قیاس آرائی پر مبنی رپورٹنگ بدنیتی پر مبنی ہے۔ کسی خاص ملک یا مسلک کو نشانہ بنا کر بے دخل نہیں کیا جا رہا۔ ڈیپوٹیشن صرف قوانین، ویزا کی خلاف ورزی اور غیر قانونی دستاویزات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ پاکستانی شہری بددستور یو اے کے ویزے حاصل کر رہے ہیں۔ جھوٹی خبریں مذموم مقاصد کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں۔ وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے معاملات متعلقہ ممالک کے ساتھ سفارتی سطح پر اٹھائے جاتے ہیں۔ ہر پاکستانی شہری کا معاملہ انفرادی بنیادوں پر دیکھا جاتا ہے۔ اور مارکہ حق میں کامیابی کا 1 سال مکمل۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ خورشید عالم اپنی رپورٹ کے ساتھ۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے عوام سڑکوں پر۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں طلباء نے ریلی نکالی۔ رینجرز، پولیس اور سول سوسائٹی نے بھی شرکت کی۔ فوج کے ساتھ ایک باؤنڈنگ ہے پوری قوم کی، پوری نیشن کی، اور آج اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں معصوم ننھے منھے بچے۔ اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب ہماری پوری قوم نے اتحاد کیا تھا اور اسے دشمن کو شکست دی تھی۔ ایس ایس پی کیماڑی نے بھی ریلی نکالی جو بلدیہ مارکیٹ سے شروع ہو کر مواج موڑ پر اختتام پذیر ہوئی۔ ایس ایس پی کیماڑی نے کہا ریلی کا مقصد افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ریلیوں کے شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ کیمرامین کامران الدین کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ تو بزدل بھارت کو دندان شکن جواب اور مارکہ حق کی تاریخی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر شہر شہر ریلیاں اور سیمینار منعقد کیے گئے۔ شہریوں نے پاک افواج کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔
फैसलाबाद में ज़िला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम जश्न फतह रैली निकाली गई। बच्चों और बड़ों ने कौमी परचम उठाकर पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती किया। मुल्तान के खुसूसी अफराद भी किसी से पीछे न रहे। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जबकि सियालकोट में ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी की खुशी में मैराथन का इनेकाद किया गया। बुरेवाला के योगी भी किसी से कम नहीं। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए अल जिहाद योगा सेशन मुनक्किद किया गया, जबकि अटक में मुनक्किदा तकरीब में तालिबात ने टैबलोस पेश किए और हैदराबाद में ज़िला इंतजामिया ने रैली निकाली। जाम शोरों में मरकजी मुस्लिम लीग ने कश्तियों पर रैली निकाली। खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सक्खर में भी यौम तशक्कुर मनाया गया। ज़िला इंतजामिया की रैली में तलबा ने भी शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी पाक फौज को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं कि एक हफ्ते के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह में 8.79% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ चुकी हैं। 14 की कीमतों में कमी देखी गई, जबकि 15 के निर्ख बरकरार रहे। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई 8.79% इजाफे के साथ सालाना बुनियाद पर 15.16% तक पहुँच गई। फ़ी किलो चिकन की कीमत में 48 रुपये 40 पैसे और बीफ की कीमत में 8 रुपये 3 पैसे इजाफा हुआ। आटे का 20 किलो का थैला 74 रुपये 75 पैसे तक महंगा हो गया। फ़ी लीटर डीजल की कीमत 19 रुपये 47 पैसे और पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 56 पैसे बढ़ी। फ़ी किलो दही 4 रुपये और दूध 2 रुपये महंगा हुआ। टमाटर, लहसुन, अंडे, दाल मसूर, प्याज और दाल माश की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के मुस्बत असरात सामने आने लगे हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सरमाकारों की दिलचस्पी बढ़ चुकी है। माहाना सरमाकारी में इजाफा अप्रैल में 32 करोड़ डॉलर जमा कराए गए। मजमूई सरमाकारी का हजम 12 अरब 70 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। अकाउंट्स की तादाद भी 9 लाख से तजावुज़ कर गई, जो सरमाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का वाज़ेह सबूत है। अदाद शुमार के मुताबिक मार्च में 26 करोड़ 20 लाख डॉलर की सरमाकारी की गई। इब्तदाई मराहिल में माहाना सरमाकारी का हजम 15 से 20 करोड़ डॉलर के दरमियान रहा। स्कीम में नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के साथ गैर मुल्की शहरी भी सरमाकारी कर सकते हैं, जबकि सरमाया और मुनाफा किसी भी वक्त बआसानी निकलवाया जा सकता है।